دین کا سارا ڈھانچہ، ساری بنیاد وہ اللہ رب العالمین نے ایک خاص یوں سمجھ لیجیے تکوینی امر کے تحت، یعنی اللہ تعالیٰ کی چاہت یہی ہے کہ اس دین نے کیونکہ صبح قیامت تک رہنا ہے، لہذا اس کے لیے ایسا معیار مقرر کر دیا جائے، اس کے لیے ایسا ضابطۂ حیات مقرر کیا جائے کہ صبح قیامت تک یہ امت اپنے مرکز سے جڑی رہے اور اپنے مرکز سے دائیں بائیں نہ ہو۔ قرآن کریم میں اسی کو فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو اور آپس میں تفرقہ نہ کرو۔ یہ آیت کریمہ ہم شاید اکثر سنتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں، لیکن اس کا مقصد کیا ہے؟ ایک جز عموماً بڑے زور و شور سے بیان کر دیا جاتا ہے اور ایک جز کو بالکل بس کچھ ڈال دیا جاتا ہے۔ ایک جز کو بڑے زور و شور سے چلا چلا کر کے، اور ہر شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ جی میں دیکھیں جی میں یہ نہیں ہوں جی، لیکن جو بنیاد ہے اس کو سب چھوڑ دیتے ہیں۔ دو حصے ہیں آیت کریمہ کے، دو حصے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، یہ پہلا حصہ ہے اور یہ بنیاد ہے۔ یہ پہلا حصہ ہے، آیت اس سے شروع ہو رہی ہے نا جی، آیت کریمہ شروع کہاں سے ہو رہی ہے؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، یہ ایک حصہ ہے، یہ امر ہے۔ یہ کیا ہے جی؟ یہ امر ہے نا، دین امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، ہم لگے رہتے ہیں نا، تو ہے کیا بھائی؟ یہ امر بالمعروف کی بنیاد ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، یہ ایک حصہ ہے۔ وَلَا تَفَرَّقُوا، یہ دوسرا حصہ ہے، یہ نہیں ہے۔ ہم جس دور میں جی رہے ہیں یہاں لوگ یہ تو چلائیں گے لا تفرقوا، فرقہ نہ ڈالو، فرقہ نہ ڈالو، لیکن اس کو بھول جائیں گے کہ پہلے بھی کچھ ہے۔ اب بات سمجھ میں آئی؟ اس پر تو خوب زور و شور ہے، نہیں تفرقہ نہ ہو، فرقہ نہ ہو، یہ نہ ہو، وہ نہ ہو، بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، لیکن جو آدمی آدھی آیت میں وابیلا کرتا ہے سمجھ لو وہ گڑبڑ ہے۔ پوری آیت پر ہونا بھائی، بات امید سمجھ آ رہی ہوگی نا؟ میں نے ابھی عرض کر دیا کہ یہ پورا جملہ تب ہوتا ہے کہ امر بھی ہو اور نہیں بھی ہو، امر بھی ہو اور نہیں بھی ہو۔ امر کیا ہے یہاں پر؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام، اکٹھے ہو کر سب تھامو، اور کیا نہ کرو؟ تفرقے میں نہ پڑو۔ کیا پتہ لگا کہ جو اس رسی کو چھوڑتا جائے گا تفرقے میں پڑتا جائے گا، جو اس رسی کو چھوڑتا جائے گا حقیقت میں وہ کس میں پڑ رہا ہے؟ وہ تفرقے میں پڑ رہا ہے نا بھائی۔ کنویں میں رسی لٹکی ہوئی ہے، اب لوگ ہیں، کنویں میں کوئی گر جائے، اسے ایک آدمی کہتا ہے رسی تھام لو بھائی، رسی تھام لو بچ جاؤ گے، رسی کو پکڑ لو، ہلاکت میں گرنے سے محفوظ ہو جاؤ گے۔ اب اگر وہ دانا ہوا، عقل مند ہوا تو کیا کرے گا؟ رسی کو تھامے گا کہ نہیں تھامے گا؟ لیکن دوسروں سے کہتا ہے نہیں اس کی بات نہ مان، اس کی بات نہ مان، کیوں نہ مانو بھائی اس کی بات؟ یہ ایسی کرتا ہے، یوں کرتا ہے، وہ کرتا ہے۔ اب اگر وہ دانا ہوگا نا تو وہ کس کی بات مانے گا؟ جو اسے کیا کہہ رہا ہے؟ رسی تھام، اس کی بات نہیں مانے گا جو رسی تھامنے والے کے مخالف چل رہا ہے۔ یہی حال ہے بھائی امت کا، امت مسلمہ کے اجتماعی اور اجماعی مسائل اور عقائد جن پہ ساری امت متفق ہے، اور جو حمل ہے، رسی سے مراد یہاں کوئی رسی کو آسمان سے لٹکی ہوئی نظر تو نہیں آتی نا بھائی، تو رسی سے مراد کیا ہے؟ حبل اللہ المتین سے مراد کیا ہے آخر؟ یہ وہی قرآن و سنت سے مستنبط عقائد ہیں، بالخصوص عقائد جن پہ ساری امت کا اجماع ہے۔ اب جو آدمی عام سے کہتا ہے کہ اس رسی کو تھامو، ہلاکت میں گرنے سے بچ جاؤ گے، اور ایک کہتا نہیں اس کی بات نہ مان، میری بات مان، جس طرف یہ بلا رہا ہے اس کی طرف نہ جاؤ۔ اب بتاؤ پھر ہلاکت میں گرنا یقینی ہے کہ نہیں یقینی؟
مسئلہ یہ کھڑا ہو گیا ہے. لوگ یہ کہتے ہیں کہ رسی کو تھامیں گے نہیں اور تفرقے سے بچیں گے. یہ دھوکہ ہے. رسی کو چھوڑنے والا وہ خود بھی فتنہ ہے اور دوسروں کو بھی فتنے میں مبتلا کر رہا ہے. اور جو رسی کی طرف بلا رہا ہے آپ کو امت کے متوارث عقائد کی طرف، جس پر ساری امت کا اجماع ہے، اور جو کلید ہے کامیابی کی، جو کنجی ہے، اور وہ کنجی کس نے ارشاد فرمائی؟ وہ ارشاد فرمائی رحمت عالم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. اس رسی کا تعین تو حضور نے فرما دیا نا بھائی. اللہ نے تو فرمایا رسی تھامو. رسی کون سی ہے؟ اب اس رسی کا تعین کون کرے گا؟ حضور کریں گے نا. آپ علیہ السلام ارشاد فرمائیں گے یہ رسی کون سی ہے جس کو تھامو گے تو بچ جاؤ گے، اور اس رسی کو نہیں تھامو گے تو فتنے میں پڑ جاؤ گے. ہم حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر قرآن نازل ہوتا ہے، حکم دیا گیا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اس رسی کو تھامو پکڑ کے مضبوطی سے سارے، وَلَا تَفَرَّقُوا، فرقے میں نہ پڑو. کیا حضور آپ کی امت میں فتنے ہوں گے، فرقے ہوں گے؟ اور اگر ہوں گے تو وہ رسی کون سی ہے جس رسی سے ہم نے بچنا ہے؟ حضور ہمیں ارشاد فرماتے ہیں بالکل ہوں گے. اور بنی اسرائیل میں 72 تھے، میری امت میں 73 ہوں گے. میری امت میں کتنے ہوں گے؟ 73 ہوں گے. وہاں 72 تھے، یہاں 73 ہوں گے. پھر رسی کون سی ہے جس کو ہم نے مضبوطی سے تھامنا ہے؟ فرمایا ایک اشارہ قرآن کریم میں ہے. ایک اس رسی کا اشارہ کہاں ہے؟ قرآن کریم میں ہے. قرآن کریم نے اس رسی کی تشریح دوسری جگہ 5ویں پارے میں ارشاد فرمائی. وہ کون سی رسی ہے؟ وہ رسی کیا ہے؟ وہ فرمایا امت کا اجماعی مسئلہ ہے، امت کا اجماعی عقیدہ ہے، امت کا اجماع جن مسائل پر اور عقائد پر ہوا ہے وہ رسی ہے. جس نے اس کو تھاما وہ کامیاب ہے، جس نے اس رسی کو چھوڑ دیا وہ پڑ گیا فرقے میں، وہ فتنے میں، وہ فساد میں، وہ ہلاکت میں، وہ بربادی میں. اسی کو ارشاد فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ. سبیل المؤمنین، ایمان والوں کا ایک بڑا گروہ پوری امت میں. یہاں آل علم نے تشریح کی ہے، اس سے مراد امت کے محدثین، مفسرین، فقہاء اور متکلمین کی اکثریت ہے، عام لوگوں کی بھی نہیں. عام لوگ مراد نہیں ہے، یاد رکھا کرو. عوام الناس کو چلو تم جدھر کی ہوا ہو جدھر وہ ادھر ہی کرتے نا. یہاں پر کون مراد ہے؟ یہاں امت کے فقہاء، متکلمین، مفسرین، فقہاء اور متکلمین کا گروہ بالخصوص. یہ لوگ جنہوں نے امت کو جو عقائد اور نظریات دیے ہیں وہ مضبوط ہیں، تو پھر تو اس پر ہو، سبیل المؤمنین پر ہو. اور اگر اس سے ہٹ گئے نولہ ما تولی ونصلہ جہنم وساءت مصیرا، پھر جدھر مرضی بھٹکتا پھرے، جدھر مرضی جائے، جدھر جائے گا پھر جائے. آخر کار انجام اس کا کیا ہے؟ نولہ ما تولی، پھر ہم بھی ادھر ہی سے پھیریں گے جہاں یہ جا رہا ہے. پھر حق قبول کرنے کے لیے اس کے راستے بند ہو جائیں گے، پھر اسی طرف چلتا رہے گا. ونصلہ جہنم، جہنم میں پہنچائیں گے اس کو. وساءت مصیرا، وہ برا ٹھکانہ. اللہ سب کی حفاظت فرمائے. اب حضور سے پوچھا گیا کہ یہ کون ہے؟ فرمایا ما انا علیہ واصحابی، یہ رستہ ہوگا اس کا جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں. اس پر آؤ گے بچ جاؤ گے، محفوظ ہو جاؤ گے. اب ایک آدمی کہتا ہے رسی کو تو میرے تھامنا نہیں اور فرقوں سے بچو. آپ خود سوچ لیجئے یہ آدمی اپنے دعوے میں کہاں تک مخلص ہے، یہ اپنے دعوے میں کہاں تک سچا ہے، یہ اپنے دعوے میں کہاں تک سیدھی بات کر رہا ہے. رسی تھامو نہیں اور کنویں میں گرنے سے بچ جاؤ، ایسا نہیں ہوگا. اگر ولا تفرقوا پر عمل کرنا ہے نا تو پہلے کس پہ کرنا پڑے گا؟ واعتصموا بحبل اللہ پر. او اللہ کی مضبوط رسی، وہ عقائد، وہ نظریات، وہ مضبوطی سے تھامنے ہوں گے، پھر بات بنے گی. اگر ان کو نہیں تھاما تو پھر یہ زبانی جمع خرچ ہے بس.